بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو، لیلۃ القدر جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا خیر من الف شہر، ہزار مہینہ عبادت کرنے سے بہتر ہے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، بڑی ہی فضیلتوں اور عظمتوں والی رات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کیا۔ اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ ہے اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے، اور حضور نے فرمایا آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوستو، اعتکاف جو آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اہل محلہ میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گا تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ اور اعتکاف میں یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے ہی صحیح کہ اس سے لیلۃ القدر کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے معتکف مسجد میں رہے گا، عبادات کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو لیلۃ القدر کی فضیلت تو عطا فرما ہی دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں اور فضائل بیان فرمائے۔ حضور نے معتکف کے بارے میں فرمایا وَيَعْكِفُ الذُّنُوبَ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، کہ معتکف چونکہ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں ہوتا ہے اس لیے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کے لیے نیکیاں جاری کر دی جاتی ہے جیسے کرنے والوں کے لیے نیکیوں کا ثواب۔ یعنی مسجد کے اندر رہتے ہوئے معتکف جن نیکیوں کو نہیں کر سکتا، جیسے جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا، تیمارداری نہیں کر سکتا، تعزیت نہیں کر سکتا، تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت اس کو یہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اگر اس نے کسی جنازے میں جانے کا ارادہ تھا کہ اگر یہ بندہ میں باہر ہوتا تو میں اس بندے کے جنازے میں جاتا، یا فلاں آدمی بیمار ہوا ہے تو میں اگر اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں اس کی تیمارداری کرتا، تو اللہ رب العزت بغیر گئے، بغیر وہ کام کیے معتکف کو اس کا ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو ہم سب کو چاہیے آخری عشرہ میں خاص طور پہ طاق راتوں میں پوری محنت اور کوشش کریں، اور ویسے بھی آخری عشرہ اب بالکل تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو ہمیں رمضان المبارک کے ان تھوڑے سے دنوں میں زیادہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ معمولات کی پابندی کے ساتھ باقی رمضان گزارنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔